آج رمضان مبارک کی 11 تاریخ ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن ایک ساتھ نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکلیں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچیں۔ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو علم دین کیسے حاصل کرنا چاہیے اس کا طریقہ سکھلایا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں۔ تو ہر بڑی بستی میں سے، ہر شہر میں سے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ یہ کام کرنے کے لیے نکلیں اور جائیں، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ دین کی سمجھ جب حاصل کر لیں تو اس کے بعد لوٹ کر اپنے قوم کے پاس آئیں۔ تو جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس سے کیا کریں؟ اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ دین کا علم سکھائیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے عذابوں سے ڈرائیں، اللہ رب العالمین کے دین پر چلنا سکھائیں، تاکہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ علم دین حاصل کرنے کا طریقہ اور علم دین حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت بھی ہے جو اس کی اور وضاحت کر دیتی۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان اپنے گاؤں سے مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کئی دن وہاں ٹھہرے، تقریباً 20 راتیں وہاں ٹھہرے ہم لوگ مدینہ کے اندر 20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرے۔ مقصد کیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر کے دین کا علم حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ انہیں اپنے گاؤں کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنے گاؤں واپس جاؤ اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے جا کر اپنے گاؤں والوں کو بھی سکھاؤ، اور جب تم میں سے جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے گا، اور جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتی ہوئی دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھنا، اور تم میں سے جو بڑا ہوگا وہ امامت کرائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا کر کے دین بھیجا۔ تو یہ طریقہ تھا، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر گاؤں سے، شہر سے، ہر قبیلے سے، خاندان سے کوئی فرد جاتا ہے مدرسے میں، 14 سال 12 سال جو بھی کورس ہے وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، پختگی حاصل کرتا ہے، اس کے بعد لوٹ کر آتا ہے، پھر اس کا حق ادا کرتا ہے، اپنے گاؤں میں دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، اپنے علاقے میں دین پھیلاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اور اس سلسلے میں مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں کہ یہ آیت کس موقع پر کب نازل ہوئی تھی اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین عبدالرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر ہے، جو انہوں نے تمام مفسرین کی تفسیروں کو جمع کر کے پورا پس منظر بیان کیا ہے، اور کہا کہ یہ آیت غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس کے بعد میں اور اس سے پہلے۔ تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اس وقت عرب کے اندر، اکثر عرب کے اندر اسلام غالب آ چکا تھا۔ تو اب اسلام کا مقصد صرف علاقے اور ملک فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں کے لوگوں کی اسلامی تربیت بھی کرنا ہے۔ تو اسلامی تربیت کیسے ہوگی؟ مجاہدین تو لڑ کے اور جہاد کر کے ملک سے ملک فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور بہت سارے علاقوں کو اسلام کے ماتحت لے آئے، لوگ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، لیکن ظاہر سی بات اسی پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اس وقت، تو کہتے ہیں کہ اس میں دو طرح کی تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر نکلے تو کچھ لوگ ہر علاقے سے، سارے لوگ تو نہیں جا سکتے ساتھ میں، تو ہر قبیلے سے، ہر علاقے سے کچھ لوگ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جائیں، اور وہاں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر جہاد بھی کریں، اور جو کچھ اللہ کا دین نازل ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس کو سیکھیں، اور سیکھ کر کے جب وہ لوٹ کر آئیں
تو جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، اور جو کچھ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں انہوں نے مناظر دیکھے ہیں، وہ سب لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں. جیسا کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام جہاں قرآن لوگوں کو سکھاتے تھے، احادیث سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے غزوات کی تعلیم اپنی نسلوں کو دیتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غزوے میں تو نہیں جاتے. کبھی آپ مدینہ کے اندر رہتے تھے تو آپ صحابہ کو بھیج دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر کچھ لوگ جہاد کرنے کے لیے جائیں گے اور کچھ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ کے اندر رکیں گے. کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دوران میں وحی نازل ہوگی قرآن و حدیث کی شکل میں، اللہ کے رسول جو لوگوں کو دین سکھائیں گے اس کو یہ لوگ سیکھیں گے، دین کی سمجھ حاصل کریں گے. اور جو لوگ جہاد پر گئے ہیں وہ جب لوٹ کر آئیں گے تو انہیں بھی یہ لوگ سکھائیں گے کہ دیکھو اس دوران میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی. اور یہ ہمارے صحابہ کرام کے اعمال سے بھی ملتا ہے. وہ قول رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ میں کاروبار پر جاؤں گا، تم اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک دن رہو گے اور جو کچھ وہی نازل ہوگی تم اس کو سیکھو گے، بعد میں مجھے بتاؤ گے. دوسرے دن تم کاروبار کرنے جاؤ گے اور میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہوں گا، جو کچھ وہی نازل ہوگی، جو کچھ آپ سکھائیں گے دین کی باتیں میں سیکھوں گا، تم جو لوٹ کر آؤ گے تو میں تم کو سکھاؤں گا. یہ طریقہ ہے. کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اب لوگ یا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے اور یا تو پھر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے. تو لوگ دونوں راستوں پر نکلے. ہمارے اسلاف دونوں راستوں پر نکلے. کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور چلے گئے دور تک دین کو پھیلاتے ہوئے، اور کچھ لوگ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا انہوں نے. جیسے محدثین کی جماعت ہے اور بڑے بڑے فقہا کی جماعت ہے، قاضیوں کی جماعت ہے. اور آپ سلسلہ وار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت میں آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے دور میں لوگوں کو اس بات پر معمور کیا کہ احادیث کے جاننے والے احادیث لوگوں کو سکھائیں اور سیکھیں، قرآن کے جاننے والے قرآن لوگوں کو سیکھیں اور سکھائیں، فقہ جاننے والے فقہ لوگوں کو سکھائیں اور دین کے فیصلے سکھائیں، غزوات سکھائیں، جو کچھ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے سب ان لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس طرح سے یہ دونوں کام بالکل جاری رہے گا، کیونکہ دونوں فرض کفایہ ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اور اس کو معاشرے کے اندر پھیلانا، لوگوں کو بتانا، یہ بھی فرض کفایہ ہے. اس کے بغیر بھی معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بیڑا اٹھائیں اور کچھ لوگ یہ کام کرتے رہیں تو تمام معاشرے کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، سب لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں. لیکن کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے تو پورا معاشرہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا، فرض کا چھوڑنے والا کہلائے گا. کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی جہالت کو دور کرنا یہ اسلامی حکمراں کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر یہ انتظام کرے، ایسے لوگوں کو تیار کرے جو دین کا علم حاصل کرے اور دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کی جہالت کو دور کرے اور لوگوں کو اللہ کے حکم کو بتائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. تو اللہ رب العالمین کے دین کے علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، اس کا مقصد بھی بتایا گیا. اس سے دین کے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی. اسی لیے مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حقیقی علم جو ہے علم دین ہی ہے. اگرچہ دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں جو انسانیت کے لیے بہت مفید ہیں، بہت فائدہ مند ہیں، اور ساری چیزوں کا سیکھنا ایک معاشرے کے لیے ساری چیزوں کا ہونا ضروری بھی ہے، لیکن علم دین کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اس لیے آپ تصور کریں کہ ایک معاشرے کے اندر مسلمان رہتے ہوں اور معاشرے کے اندر بہت بہترین انتظام سب کچھ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اچھی بلڈنگیں ہوں، اچھے محلات ہوں، اچھے گلیاں ہوں، صاف ستھرے روڈ ہو اور سب کچھ انتظام ہو، لیکن دین کا علم نہ ہو، لوگ دین سے ناآشنا ہو، دین نہ جانتے ہوں، تو ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے معاشرے کے اندر اسلامی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے دین کا علم یہ اصل ہے اسلامی معاشرے کی تربیت کے لیے اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے. اسی لیے اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا، دین کی سمجھ اس کو حاصل ہو جائے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے علم کی مثال دے کر کے سمجھائی. فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو علم دے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی سی ہے، اور بارش جانتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت. ایسی دین بھی، دین کا علم بھی رحمت ہے. یہ بارش جب برستی ہے تو زمین تین طرح کی ہوتی ہے. ایک چٹیل میدان ہوتی ہے، چٹان ہوتی ہے، اور اس پر بارش گرتی ہے اور جذر بہ جاتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. اور ایک گڑھے کی شکل میں زمین ہوتی ہے جو پانی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور اس سے جانور سیراب ہوتے ہیں، اس سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. اور ایک زمین ہوتی جو سرسبز شاداب ہوتی، وہ زرخیز ہوتی ہے. اس پر جب بارش کا پانی پڑتا ہے تو وہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ پودے نکالتی ہے. تو اس سے تمام لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. وہ زمین جو خوبصورت بن جاتی ہے، ہری بھری بن جاتی ہے، اور اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس سے کچھ لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. وہ گویا کہ چٹان کی طرح تھے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کیا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کا حاصل تو کیا لیکن عمل نہیں کیا. وہ گڑھے کی طرح تھے، اپنے اندر پانی کو جمع کر لیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، لوگوں کو بتلایا، لیکن خود عمل نہ کر کے اپنا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اپنے آپ کو. اور کچھ لوگ تھے جو زرخیز زمین کی طرح تھے، اس کو اپنے اندر سمو لیا، خود بھی عمل کیا، اور عمل کر کے خود بھی اونچا مقام حاصل کیا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. دوسرے بھی ان کے ذریعے سے سرسبز و شاداب ہوئے، دوسرے بھی ان کے ذریعے سے سیراب ہوئے، آسودہ ہوئے. اس لیے اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور تم میں سے جو علم دیے گئے ہیں ان کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے. اس طرح سے اور بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ہیں جو علم دین کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.